بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو انہیں قرب حاصل تھا اور جو رب کائنات نے ان پر انعامات نازل فرمائے تھے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پچھلے کئی ہفتے ہم نے عظیم صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کی اور ان کی سیرت سے ہم نے نور حاصل کیا۔ آج ہم ان کے مواخاتی بھائی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جو علم کے کوہ ہمالیہ تھے، علم کے سمندر تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے علم کی بابت صحابہ کرام خود فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے ہماری بات کی تصدیق کرنی ہے تو اس کی سند تم سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لو۔ یہ صحابہ کرام کے معمولات میں یہ بات شامل تھی۔ خود سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت فرمایا لوگو اگر علم حاصل کرنا ہے تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ رب کائنات نے ان کو علم سے نوازا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اور بہت مشہور تابعی ہیں، مسروق رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کا سارا علم 6 شخصیات میں دیکھا ہے، اور ان شخصیات میں 6 لوگوں میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ علم کے حوالے سے آپ اپنی مثال آپ تھے، زہد و تقوی کے حوالے سے، عبادت و ریاضت کے حوالے سے، عاجزی انکساری کے حوالے سے، ان تمام موضوعات کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کی انتہائی محترم شخصیت، بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدیقی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی اسٹوڈیو میں۔ آزاد شکریہ جناب۔ قبلہ صدیقی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم مسلسل کئی ہفتوں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ آج ہم ان کے مواخاتی بھائی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں ان پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا ابتدائی دور رسالت میں ان کی جو خدمات تھیں اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک درخشندہ آفتاب کی ہستی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیا جائے جی تو ایک بڑا خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس زندگی کے ایک ایک مرحلے کا خود اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس عہد مبارک میں رونما ہونے والی کوئی بھی بات، کوئی بھی واقعہ آپ جس وقت تذکرہ پڑھ رہے ہوں تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے وقت کی ایک رو چلی جا رہی ہے اور اس میں یہ ایک واقعہ ظہور پذیر ہو گیا، ایک بات ہو گئی جی۔ لیکن جب اس کے نتائج، اس کے عواقب، اس کے مضمرات پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض اتفاق سے نہیں ہوا، اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت واہ واہ، تکوینی ہے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکہ محترم مکرمہ میں گزری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے افراد کو، جسے اس وقت یثرب کہتے تھے، جی، یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ جو مدینہ منورہ ہے، سبحان اللہ، یہ شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار ہی میں آباد ہوا۔ اس شہر کی بنیاد ہی کیا کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رکھی گئی سبحان اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر رکھی گئی۔
جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے جی انہوں نے آثار سے احوال سے اس جگہ کو دیکھا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہی وہ مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے، نبی آخر الزمان یہیں پر جی تشریف لائیں گے۔ پھر انہوں نے اس شہر میں سکونت اختیار کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ لوگ تھے جو کہ ابتدائی طور پہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ جی کہا جاتا ہے کہ ایک لشکر تو ایسا ہے جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجاز کی طرف روانہ کیا تھا، اللہ اکبر۔ اور وہ لشکر ایک مہم پر آیا۔ اس نے جب اس جگہ کا مشاہدہ کیا تو وہ اپنی ڈیوٹی دے کر واپس تو چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد واپس آ کر یہیں آباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دیگر روایات بھی ہیں، اور وہ یہی ہیں جیسے بخت نصر نے جب بنی اس پہ فلسطین پہ حملہ کیا تو بہت سے ان کے جو گروہ تھے، قبیلے تھے، وہ وہاں سے نکلے، اور جو لوگ اس حجاز سے گزرے تو انہوں نے یہاں پہ علامات کو دیکھا تو پھر وہ یہیں پر جی آباد ہو گئے۔ بے شک۔ پھر یمن سے وہ قبائل جنہیں ہم انصار کہتے ہیں نا، جی یہ در حقیقت یہ لوگ یمن سے یہاں پہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے جب وہاں پہ مختلف حالات پیش آئے، انہیں یمن سے ہجرت کرنی پڑی، جی تو ان کے گروہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں بستی ہے تو وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے دو قبیلے بن گئے، اوس اور خزرج۔ جی تو یہاں پر پہلے سے بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے، یہود موجود تھے، ان کے پاس ایک اہل کتاب کی روایات موجود تھیں۔ تو ان سے اوس اور خزرج نے یہ سنا کہ یہ جگہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے، اور اللہ کے آخری نبی جب مبعوث ہوں گے سبحان تو اللہ۔ اس کے بعد ہجرت فرما کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان میں بھی ایک اشتیاق یہ باتیں سن کر پیدا ہوا۔ اور پھر ایک عجیب آپ دیکھیے کہ تقدیر کی نیرنگی کیا ہے جی کہ جب بسا اوقات ان کے درمیان کچھ معاملات ہو جاتے، یہود اس وقت بھی جب وہ وہاں پہ آئے تو بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے، تاجر پیشہ تھے، اور اوس اور خزرج کے لوگ زیادہ تر دہقانی لوگ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو جو تاجر پیشہ شخص ہوتا ہے اگر وہ حکمت عملی سے کام لے تو وہ گروہ جو ہے وہ معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جی تو اسی طرح انہوں نے کیا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کچھ اختلافات ہو جاتے، جب ریشہ دوانی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر مظلوم طبقہ جو ہے وہ احتجاج بھی کرتا ہے۔ بسا اوقات پھر ان کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم پس رہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ جب پیش آتا، اختلاف ہوتا، تو اس وقت یہود کہا کرتے تھے کہ اچھا جب نبی آخر الزمان آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیں گے۔ اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے، آپ کا انتظار کرتے، اور آپ کے نام نامی پہ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا کل کو وہ جب تشریف لائیں گے تو پھر ہم تم سے بدلہ بھی لیں گے۔ اللہ لیکن تقدیر کی آپ نیرنگی دیکھیں جی کہ جب وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو انصار کا ایک گروہ حج کے لیے جب وہاں پر گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان علامات سے پہچان لیا جو کہ اہل کتاب بیان کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بالکل تاخیر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جی پھر بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، پھر ان لوگوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گزارش کی کہ آپ یثرب آ جائیں، جو مدینہ منورہ ہو گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو یہاں پہ بھیج دیا تھا، وہ یہاں تبلیغ کرتے رہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہاں جمعہ قائم ہو چکا تھا، جی اور شہر کی کثیر تعداد انصار کی، اوس اور خزرج کی جی ایمان لا چکی تھی۔ جب وہ لوگ حضور تشریف لائے تو یہ لوگ کثرت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ یہود جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیتے تھے اور انتظار کر رہے تھے، وہ نیرنگی تقدیر دیکھیے کہ حسد کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے کم لوگوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی۔ وہ شہر حضور کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ جی اویمر ان کا اس میں گرامی ہے، ان کے والد گرامی زید ہیں، خزرج سے یہ
ताल्लुक़ रखते हैं। ये बड़े फहमीदा शख्स थे, समझदार इंसान थे, और इनकी समझदारी का अंदाज़ा ये लगाएं कि ये खेती बाड़ी में मशगूल होने की बजाय इन्होंने तिजारत का शगफ़ इख्तियार किया। सही। और फिर उस बिना पे ये बहुत आसूदा भी थे जी, और मामला फहम इंसान थे। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक समझदार शख्स वो किसी भी काम में दाखिल होने से पहले ये देखना चाहता है कि जो लोग इस काम को शुरू कर चुके हैं उनके नताइज क्या हैं। जी, चूँकि कारोबारी लोग मुख्तलिफ मसादर में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, देखते हैं कि इसका नतीजा पहले से जो काम लोग कर रहे हैं जी, जी, तो उन्हें कितना मुनाफा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बसा औक़ात उनकी तबीयत में एक एहतियात का पहलू आ जाता है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक समझदार इंसान उस मुआशरे के थे, लेकिन इन्होंने तवक्कुफ़ किया कदरे कि मैं देखूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या है, मैं इसका तफसीली जायज़ा लूँ। जो लोग इस दावत को कबूल कर रहे हैं उनकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में तब्दीली क्या आ रही है। जी, जी, तो ये कुछ इन्होंने कबूल इस्लाम में तवक्कुफ़ किया। सही। और पहला साल इस तरह गुजर गया। फिर दूसरे साल ग़ज़वा बदर हुआ। जी, फिर ग़ज़वा बदर के जो एक महसूस असरात अल्लाह इन्होंने देखे और गोया कि एक मिजाज में एक रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। ऐसी। फिर इस दौरान में एक वाक़या पेश आया। बाज़ औक़ात एक राय जो कि बन चुकी होती है ना, कोई वाक़या उसको फौरी तौर पर महमीज़ दे देता है। सही। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप के साथ बड़े उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे, ऐसे ही जैसे कि भाइयों जैसे होते दौरे जाहिलियत में, जाहिलियत में कबूल इस्लाम से पहले इस तरह बड़ी एक करीबी ताल्लुकात उनके थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा खुद इस्लाम की तारीख़ के बड़े जवा मर्दों में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शहादत भी अता फरमाई। वाह वाह वाह। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायरों की सफ़े अव्वल में भी हैं। शायर दरबार रिसालत हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और जवा मर्द हैं, क्या कहने। और रज़्म हो के बज़्म हो दोनों के वो धनी हैं। जी, जी, जी। और एक जुर्रत इजहार भी है, गोया कि उनमें एक अमली कदम भी उठाने की सख्त रखते हैं और गुफ्तगू भी वो करने के सख्त रखते हैं। मूता में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत अता फरमाई। किबला प्रोफेसर हम बात को यहीं से फिर जोड़ेंगे। नाज़रीन किराम, वफ़ा हायल है अपने क़ल्बरू को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर रखें। मुलाकात करते हैं एक वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, हयात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बाबरकत प्रोग्राम में आप शामिल हैं और ज़िक्र हो रहा है अज़ीम सहाबी रसूल सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ इल्म के कोहे हुमालियाँ हैं, वहाँ ज़ुहद व तक़वा, इबादत व रियाज़त और सादगी उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब एक मरतबा शाम के सफ़र के लिए रवाना हुए और वहाँ पे लोगों से मुलाकातें हुई, दमिश्क पहुँचे, वहाँ से कई सहाबा से भी मुलाकात हुई और मुलाकात करते रहे। काफ़ी वक्त लग गया और रात हो गई, और रात में जब आप मुलाकात करते करते आपने सोचा कि मैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मुलाकात कर लूँ। उनके दरवाज़े पर गए और तारीकी थी, उनके दरवाज़े पर दस्तक देनी चाहिए, तो जो ही दरवाज़े पे हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कुंडी भी नहीं थी, इतनी सादगी। एक कच्चा सा मकान था और सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके अंदर लेटे हुए थे कंबल में। कंबल भी क्या था, एक बारीक सा कपड़ा था। और जब आपने आहट सुनी तो आप बेदार हुए और आपने खड़े होकर इस्तकबाल किया सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो बाहम गुफ्तगू से एक दूसरे को पहचाना, देख तो नहीं रहे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठ गए और टटोला तकिया कहाँ है ताकि मैं टेक लगा लूँ। देखा तकिया भी नहीं है। फिर टटोला कि किस बिस्तर पे आप लेटे हैं, तो देखा कि बिस्तर भी नहीं है, कंकरियाँ पड़ी हुई हैं और उसके ऊपर आप लेटे हुए थे। चराग भी नहीं था, कच्चा मकान था, दरवाजे पे कुंडी भी नहीं लगी हुई। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि अबू दरदा, ये क्या मामला है, ये क्या तुमने हाल बना रखा है, इतनी सादगी, सामान किधर है। तो सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या खूबसूरत अल्फाज अता फरमाया, ऐ उमर, तुम्हें पता है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ज़िंदगी ऐसे बसर किया करो जैसे एक मुसाफिर ज़िंदगी बसर करता है, इतना ज़्यादा राह पास होना चाहिए। तो आज हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ निकल गए और हमने करीम आका की तालीमात को तर्क कर दिया। बस ये जुमला कहना था। ये फ़िक्रा इतना पुरअसर था कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ारो कितार रो पड़े
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے رہے اور روتے روتے انہوں نے صبح کر دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قدر سادگی آپ کی زندگی کے اندر تھی۔ قبلہ پروفیسر آپ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کی ملاقات ہوئی، وہ عبداللہ بن رواحہ کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ جی بسم اللہ جی۔ جی عبداللہ بن رواحہ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے بے تکلفانہ۔ جی تو غزوہ بدر کے بعد ایک دن وہ ان کے گھر، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا صحیح، لیکن تعلقات خوشگوار رہے۔ صحیح ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ بالعموم اگر کوئی جنگ کی صورتحال نہ پیدا ہو تو ان کے مزاج میں شدت نہیں تھی، صحیح ہے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے بھائی ابھی تک دائرہ اسلام میں نہیں آئے وہ رفتہ رفتہ آ جائیں، تو خلق کا مظاہرہ کرتے تھے، تعلقات استوار رکھتے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ ایک دن ان کے گھر تشریف لائے تو یہ حسن اتفاق سے وہاں پہ نہیں تھے، تو ان کی اہلیہ نے انہیں کہا کہ آپ تشریف لائیں، بیٹھیں۔ جی اور چونکہ ایک ان کا آنا جانا تھا گھر میں کہ بیٹھیں پانی پئیں، جیسے خاطر تواضع ایک۔ حضرت ابو درداء آسودہ حال بھی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جب کمرے میں بیٹھے اور ان کی اہلیہ ان کی ضیافت کا اہتمام کرنے کے لیے کمرے سے باہر گئیں تو ان کی نظر پڑی کہ ایک بت کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ انہیں ایک یمنی تاجر نے تحفے میں دیا تھا اور بڑا نفیس بنا ہوا اور قیمتی بت تھا۔ جی تو حضرت ابو درداء نے بے تکلفانہ اسے توڑ دیا۔ صحیح، ان کی اہلیہ جب آئیں تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے ٹھیک کیا۔ وہ جب تشریف لے گئے تو وہ پریشان تھیں کہ اب عبداللہ بن رواحہ تو چلے گئے ہیں، ابو درداء آئیں گے تو میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی؟ حضرت ابو درداء واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑی پریشان ہے، تو انہوں نے سارا ماجرا جو ہے وہ کہہ سنایا صحیح، کہ عبداللہ بن رواحہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ ہمارا بت جو ہے وہ اس کو پاش پاش کر دیا۔ تو ایک اس چیز پہ کوئی وقتی طور پر انسان کو تھوڑا سا ایک اشتعال تو ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو درداء چونکہ معاملہ فہم انسان تھے اور بڑی شعور کے بھی مالک تھے، صحیح، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس واقعے سے ایک رستہ دکھا دیا، اللہ اور وہ جو ماحول اور معاشرے پر وہ اسلام کے اثرات دیکھ رہے تھے اس کی طرف جانے کی ایک فوری وجہ بھی بن گئی۔ جی ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ بت اتنے ہی طاقتور ہیں اور کارساز ہیں تو یہ اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکے؟ اللہ یہ تو ایک پتھر کا تراشیدہ بت ہے اور یہ پاش پاش ہو گیا ہے، تو جس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، تو اس نے ہماری کارسازی کیا کرنی ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے معاملات میں وہ کیسے نگران و نگہبان ہوگا؟ جی تو اس چیز نے ان کے اس احساس کو اجاگر کر دیا، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ اکبر، اور پھر ان کی اہلیہ کو بھی قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی اہلیہ بھی بڑی برگزیدہ صحابیات میں سے ایک ہوئیں، بے شک، اور ان سے بھی حدیث پاک کی روایات ہیں۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ حلقے میں داخل ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی ایمان تو لا چکے تھے، لیکن ان کی آزادی قدرے تاخیر سے ہوئی، اور جس کو ہم نے گزشتہ نشستوں میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان بھی کیا۔ بے شک، اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو درداء بھی قدر تاخیر سے اسلام لائے باقی انصار کی نسبت، حضرت سلمان فارسی کو آزادی دیر سے ملی اور وہ اس دائرے میں قدر تاخیر سے آئے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو کہا کہ یہ آپ مواخات کے بھائی ہیں، سلسلہ مواخات کہتے ہی اخوت سے ہیں، جی، وہ کہتے ہی بھائی چارے کو ہیں، تو یہ ایک مواخات مدینہ ایک ٹرمینالوجی کے طور پہ ہم اسے لے رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آپس میں مواخات کروا دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فہرست موجود ہے، اب صحابہ کرام کی زندگیوں کے بہت سے حالات سامنے ہیں، بہت تفصیل سے بھی سامنے ہیں۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں نئے تشریف لائے تھے نا، لیکن جب آپ مواخات کی فہرست دیکھتے ہیں نا تو جس شخص کی جس سے کوئی طبی مناسبت تھی نا، اور صنعت میں، حرفت میں، ذوق میں، رجحان میں، جس کا جو ایک مشرب تھا یا ذوق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذوق کے دوسرے صحابی سے اس کی مواخات کروائی، طبی رجحان کو پیش نظر رکھا۔ جی بالکل، واہ واہ واہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حضور کی بصیرت کیا کہنے، کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چونکہ حضور تو اس شہر میں نئے ہیں نا،
لیکن آپ کی نظر کس طرح جو ہے وہ فوراً ایک شخص کے ظاہر کو، باطن کو اور اس کے اوصاف و کمالات کو بھانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن مدینہ کے تو لوگ سارے نئے تھے۔ کوئی ایسا نہیں کہ بھئی بہت زیادہ طویل مشورہ ہو رہا ہے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا جائے، ایک اعلان ہی ہوا نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ایسی گہری مناسبت سب میں تھی، اور پھر صحابہ کرام نے ان رشتوں کو تا زندگی نبھایا بھی، اللہ اور بالکل اسی طرح نبھایا جس طرح کے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ اور اس کے تو پھر ایک مواخات مدینہ پہ تو ایک علیحدہ نشست ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ صحابہ کرام نے ایثار کیا اور کیا کیا اس کے واقعات ہیں۔ تو وہ پھر حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی مناسبت۔ جی، حضرت سلمان فارسی کا رجحان طبع بھی زہد اور تقوی کی طرف ہے، لیکن آپ چونکہ پہلے سے امم سابقہ کی کتابوں کے بھی بڑے اچھی طرح شناور تھے، جی، تو آپ اسلام کے فہم کو اور اس کے مزاج کو بڑی جلدی آپ نے اس کا سراغ پا لیا۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو انہوں نے دیکھا تو ایک احساس بھی ان کے اندر پیدا ہوا، اور یہ احساس یہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنے بھائیوں کی نسبت قبول اسلام میں دیر کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ ذکر بھی کیا کرتے تھے، اس پہ یہ تعصب بھی کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات نفس کی آرزو کا ایک لمحہ جو ہے وہ اسے بہت بڑی بڑی سعادتوں سے محروم کر دیتا ہے، جی، بڑی بڑی سعادتوں سے اسے محروم کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ اشارہ اسی طرف کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اللہ اکبر۔ اور سبقت اسلام میں یہ دوسروں سے پیچھے رہ گئے۔ اچھا، یہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا پیچھے رہ جانے کا، یہ بھی بسا اوقات بڑے کمال کی چیز ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اقبال نے وہ کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اللہ اکبر۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ جو احساس زیاں ہے نا، یہ بسا اوقات انسان کو دوسروں سے آگے بھی لے جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بھی لے جاتا ہے۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ میں نے جب مقربین کی فہرست پر نظر ڈالی جی، تو مجھے اکثریت تائبین کی نظر آئی، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جن سے کوئی خدا نہ خواستہ غلطی سرزد ہو گئی، پھر انہیں ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم سے تو کوتاہی سرزد ہو گئی۔ پھر احساس نے ان میں ندامت پیدا کی، اللہ استغفار کی طرف انہیں ان کو رجوع کروایا، اور پھر ان میں یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ جی، تو وہ بسا اوقات ایسی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں جا رہے ہوتے ہیں ان سے وہ پیچھے آنے والے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں واہ واہ واہ۔ کہ جن کے احساس نے ان کو جو ہے وہ دوسروں سے بہت زیادہ آگے بھی کر دیا۔ بلکہ پروفیسر آپ دیکھیں کہ قبول اسلام میں جو تاخیر ہوئی تھی، پھر انہوں نے ازالہ دیکھے کس انداز میں کیا کہ تجارت چھوڑ دی، سب کچھ ترک کر دیا اور دین کے کاموں میں جی ہاں۔ اپنے اللہ اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظائف کا سلسلہ شروع کیا جی، تو یہ ان چنیدہ افراد میں سے ہیں جو بدری نہیں ہیں، جی، لیکن انہیں اصحاب بدر کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ایسے ہی۔ اور پھر آپ نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا کہ صحابہ کا علم 6 لوگوں میں معصور ہو گیا، واہ واہ۔ ان میں سے ایک ابو درداء ہیں۔ بے شک۔ اور اس فہرست پہ آپ نظر ڈالیں نا تو اس فہرست میں حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ انہیں پیچھے رہنے کا کیسا احساس ہوا اور انہوں نے کتنی محنت کی۔ یعنی ان لوگوں میں شمار ہو گیا جو السابقون الاولون تھے، بعد میں دار اسلام میں داخل ہوئے، لیکن محنت اتنی کی کہ جا کے ان کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ ہاں، صحابہ بدر کے ساتھ جب آپ کو شمار کیا گیا تو یہ اور کرنے والے بھی کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم۔ تو پھر ایک یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں تو پیچھے رہ گیا ہوں، تو ایک تو انہوں نے تجارت ترک کر دی، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اب اگر کوئی شخص مجھے کہے نا کہ آپ تجارت میں مشغول رہیں، آپ کو ہم مسجد کے سامنے دکان ڈال دیتے ہیں اور آپ کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوگی اور ہر روز آپ کو 40 دینار منافع ہوا کرے گا، وہ سارا آپ اللہ کے راستے میں دے دیا کریں، یعنی اتنی سعادت بھی آپ کو ملے گی، تو پھر بھی میں تجارت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ 300 درہم بھی مجھے روزانہ ملے اور وہ صدقے میں چلے جائیں، میں پھر بھی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو 2 رجحان آپ میں پیدا ہوئے، جی، ایک تو کثرت عبادت اور ریاضت کا رجحان پیدا ہو گیا، واہ واہ، اور دوسرا حصول علم کا رجحان آپ میں پیدا ہو گیا۔ روزہ رکھنا
اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ جانا. جی اصحاب صفہ میں آپ شامل ہو گئے اللہ کہ ٹھیک ہے جہاد سے جو مال غنیمت ملے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما دیں گے اسی پہ میں اکتفا کروں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تعلیم حاصل کروں گا. اگرچہ آپ مدینہ کے رہنے والے تھے لیکن اصحاب صفہ میں آپ شامل ہوئے. اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ جن کی ہمت کو سب مانتے ہیں اور جو ہر قسم کی تہمت سے اور داغ سے مبرنا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ یعنی بے داغ زندگی بے داغ زندگی. تو کثرت عبادت اور ریاضت میں آپ منہمک ہو گئے, حصول علم میں منہمک ہو گئے. اسی ایسے میں ایک جی بہت خوبصورت واقعہ پیش وہ آیا. واقعہ میں چاہتا ہوں اس میں راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو, میں چاہتا ہوں وہ مکمل واقعہ بعد میں بیان کریں کہ کس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور ابو درداء رضی اللہ, وہ بڑا حسین واقعہ ہے. ناظرین کرام اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ کریم سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے عظیم مفکر جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب اور عظیم صحابی رسول کشور دین و ملت کے تاجدار سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی تحصیل علم کے لیے, علم کے فروغ کے لیے گزاری ہے اور وہ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. آپ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک نوجوان ملا, کہنے لگا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو آپ نے فرمایا بیٹا خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو, تنگ دستی کے دنوں میں رب کائنات تمہیں یاد فرمائے گا. مزید آپ نے فرمایا کہ بیٹا یا عالم بنو یا متعلم بنو یا علم سننے والا بنو, چوتھا نہ بننا یعنی جاہل نہ بننا. پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا زیادہ وقت اپنا اللہ کے گھر میں مسجد میں گزارا کرو, کیونکہ میں نے کریم آقا علیہ السلام سے سن رکھا ہے کہ متقین لوگ وہ ہیں جو مسجد میں وقت گزارتے ہیں اور مسجد کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اور کریم آقا کا فرمان کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتا ہے اس سے وعدہ ہے رب کائنات کا کہ کل بروز قیامت جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو رب کائنات اسے راحت اور رحمت سے گزار دیں گے. آپ اسی طرح تشریف لے جا رہے تھے بازار میں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ نوجوان چوراہے پر عام گزرگاہ پر بیٹھے ہیں, بازار میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گھور رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ بیٹا زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارا کرو, کیونکہ مومن کی نشستگاہ بازار نہیں ہے, گزرگاہ نہیں ہے, بلکہ اس کا گھر ہے اور اس کے گھر میں اس کا نفس بھی محفوظ رہتا ہے, اس کی نگاہ بھی محفوظ رہتی ہے. فرمایا جو بندے گزرگاہوں میں بیٹھتے ہیں, بازاروں میں بیٹھتے ہیں, وہ غافل ہو جاتے ہیں اور بے مقصد چیزوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. فرمایا اگر اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا کرو. پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جس قدر زہد و تقویٰ میں زندگی گزاری اور پھر دنیا کو ترک کر دیا آپ نے. جی بسم اللہ. بالکل دنیا کو آپ نے ترک کر دیا. جی جی جو تاخیر اسلام کی وجہ سے ایک رد عمل آپ میں پیدا ہوا جی اور بہت زیادہ انہماک عبادت اور ریاضت میں بڑھ گیا. روزہ رکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, آپ کے ارشادات سنتے, جی آپ کے ساتھ غزوات میں جاتے اور جب گھر آتے تو مصلی پہ بیٹھ جاتے, ساری رات عبادت کرتے, کوئی گھڑی دو گھڑی آرام فرماتے, پھر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے. یا عام طور پر عربوں میں کیلولے کا رواج تھا, اس پر اکتفا کرتے اور ساری رات عبادت میں منہمک رہتے. سبحان اللہ. ایک دن حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں تشریف لائے. جی تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو ان کی اہلیاں ہیں انہوں نے کوئی خاص لباس کا اہتمام نہیں کیا ہوا. بالکل جو ایک اس زمانے میں خواتین سادہ ہی تھیں, لیکن وہ سادگی سے بھی کچھ جیسے کوئی ایک قدم آگے لگا, ایک قدم آگے آپ لیں کہ بہت ہی آثار و احوال سے سادگی سی جی محسوس ہو رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی کہ اے میری بہن یہ آپ اس قدر کیوں اداس اور ملول سی ہیں اور کیوں سادہ سی ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو جو درداء ہیں انہیں تو دنیا سے اب کوئی رغبت ہی نہیں ہے, انہوں نے تو دنیا کو مکمل ترک کر دیا ہے. اللہ تو میں بھی اپنے آپ سے بے نیاز ہو گئی ہوں. جی حضرت سلمان فارسی نے یہ سنا تو آپ نے توقف کیا.
اتنے میں حضرت ابو درداء تشریف لائے. انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ ان کے لیے اہتمام کیا جائے. دسترخوان لگایا گیا اور عرض کی کہ بسم اللہ آپ کھانا تناول فرمائیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ قسم اٹھا کر کہا کہ میں اس وقت تک ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا جب تک آپ شریک نہیں ہوں گے. نفل روزہ تھا تو پھر آپ بھی اس مسئلے سے واقف تھے, آپ نے کھانے میں شریک ہو گئے. جب نماز عشاء پڑھ کر آئے تو آپ نے ان کے لیے بستر لگا دیا کہ آپ آرام فرمائیں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کا بستر؟ انہوں نے کہا کہ میں تو مصلی پر رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء دیکھو آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے, آپ کے گھر والوں کا آپ پر سبحان اللہ حق ہے, اور اللہ کے حقوق بھی پورے کریں, اور جو اللہ نے معاشرت میں آپ کی ذمہ داریاں رکھی ہیں ان حقوق کو بھی پورا کریں. تو آپ سوئیں. سبحان اللہ. اور پھر جب تہجد کے وقت وہ اٹھے تو انہیں آپ نے آواز دی اور پھر اپنے ساتھ تہجد پڑھوائی. پھر یہ فجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں آ گئے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چونکہ ایک اشتیاق تھا, انہوں نے جب یہ بات ملاحظہ فرمائی تو انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ پیش کیا کہ سلمان میرے گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اس طرح نصیحت کی, کیونکہ وہ ہر چیز کو چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سند ملے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آپ سے زیادہ علم سے بہرور ہیں. دین کا یہ جو ایک ذوق ہے نا اور دین کا ایک مزاج ہے, اس کو سلمان آپ سے زیادہ سمجھ گئے. تو پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اپنے شعور میں لے لیا, لیکن ان کا ایک عبادت اور کی طرف رہا رجحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پر ایک خصوصی توجہ فرمائی. پھر بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ ان کا رجحان طبع جو ہے وہ زہد اور عبادت کی طرف زیادہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کچھ وظائف مقرر کر دیے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کا ایک واقعہ ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھا کریں جی, اور وطر آپ سونے سے پہلے پڑھا کریں. حضور کا اپنا معمول یہ ہے کہ آپ وطر کو تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے آپ نے وطر پڑھنا ہے. اس کا یہ ہے کہ حضور نے خود ایسا اہتمام فرما دیا کہ وہ وطر پڑھیں گے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام بھی کریں گے. اور پھر چاشت کے نفل آپ نے کہا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ نے پڑھنے ہیں. تو سفر ہو حضر ہو, حضرت ابو درداء نے پھر ساری زندگی ان 3 چیزوں کو نہیں چھوڑا اور اس پر وہ کاربند رہے جی. اور یہی ارباب تصوف نے لیا ہے کہ شیخ جو وظائف بتائیں ان کے اوپر پھر سالک کی راہ کو پوری طریقے سے استقامت اختیار کرنی چاہیے. پروفیسر ناظرین محترم, بڑی خوبصورت باتیں ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 مہمان بھی آتے ہیں اور آپ کے گھر میں قیام پذیر ہوتے ہیں, آپ انہیں کھانا بھی دیتے ہیں گرم گرم, لیکن جب رات ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی لحاف نہیں تھا, کمبل نہیں تھا. وہ پریشان ہوئے کہ رات سردی ہے اور کوئی لحاف نہیں ہے. تو وہ ان میں سے ایک مہمان اٹھ کے ابو درداء کے پاس آیا کہ میں ان سے کمبل حاصل کروں. تو جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کی حالت دیکھ کے اور پریشان ہو گئے کہ ان کے پاس خود ایک باریک سا کپڑا ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ پاس بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ پریشان ہو گئے, کہا جی آپ کے پاس کوئی سامان نہیں؟ فرمایا ہاں سامان جتنا آتا ہے میں اگلے گھر کی تیاری کے لیے بھیج دیتا ہوں, جنت میں میرا ایک گھر بن رہا ہے, میں جو آتا ہے میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں. رب کائنات ہمیں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.